فورٹ ولیم کالج کا ہندوستان میں قیام اور ادبی خدمات اردو کے حوالے سے اہم کردار کے حامل ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی نثری داستانیں آج بھی ادب کے قارئین کے لیے دلچسپی کے حامل ہیں۔ اگرچہ کالج کا مقصد ہندوستان میں ملازمت کے لیے آئے ہوئے انگریزوں کی زبان سکھانا تھا تاکہ وہ مقامی لوگوں سے رابطہ رکھ سکے۔ فورٹ ولیم کالج کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آئیے جانتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے بارے میں۔ 1798 میں جب لارڈ ویلنگ ہندوستان کے گورنر کی حیثیت سے یہاں آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو انگریز انگلستان سے ملازمت کے سلسلہ میں انڈیا آتے ہیں وہ تبھی بہتر طور پر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں کہ انہیں مقامی زبانوں پر عبور حاصل ہو، کیونکہ نظام کو بہتر طور پر چلانے کے لیے مقامی لوگوں سے رابطہ بنیادی اہمیت کا حامل تھا، اور اس حوالے سے نئے آنے والوں کی کارکردگی نہ ہونے کی برابر ہے۔ اس وقت اردو ہندوستان میں ایک اہم زبان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور رابطہ کی اہم زبان کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو یہاں آنے والے انگریزوں کو اردو سکھانے کی خدمات انجام دے۔ انگلستان کی حکومت کی منظوری کے بعد سن 1800 کو کالج کے قیام کا اعلان ہوا۔ اس کی روح و روا ڈاکٹر گل کرسٹ تھے۔ اس نے ادارے میں ایسی خدمات انجام دی جو تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی۔ ڈاکٹر گل کرسٹ نے کالج کے لیے نہ صرف ادیب ملازم رکھے بلکہ خود بھی کئی کتابیں تحریر کی۔ چونکہ کالج کے مد نظر دو ہی امور تھے، ایک تو انگلستان سے آئے ہوئے انگریزوں کو اردو سکھانا اور دوسرا ان کو ہندوستان کی تہذیب و معاشرت سے آگاہ کرنا۔ چنانچہ فارسی اور ہندی کی ایسی داستانوں کے ترجمے کا آغاز ہوا جو کہ عوام میں پہلے سے مقبول تھی یا اردو جاننے والوں نے ان کا تذکرہ کسی طور سن رکھا تھا۔ لارڈ ویلنگ نے کالج کے لیے جو نصاب ترتیب دیا وہ اس ادارے کے مقاصد کا ترجمان تھا اور اس بات کی شہادت تھا کہ یہ درسگاہ دور رس اثرات کے حامل ہوئی۔ یہ کالج ایک پرنسپل اور 6 اساتذہ کے ساتھ شروع ہوا۔ یہاں عربی، ہندی، فارسی اور مقامی ادب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ لارڈ ویلنگ نے لکھا تھا کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے ہندو کالج اور کلکتہ مدرسہ جیسی تعلیم گاہیں نہ صرف دوبارہ زندہ ہو جائے گی بلکہ قانون اور تعلیم کے ساتھ ہندوستان میں رواج پانے والے غلط رسوم کی بھی درستی عمل میں آئے گی۔ کالج میں مختلف زبانوں کے قصے کہانیوں کا ترجمہ کرنے کی غرض سے ایک شعبے بنائے گئے۔ ان کے لیے الگ الگ ترجمہ نگار، نثر نگار رکھے گئے۔ یوں ہندوستان میں موجود اعلیٰ درجے کے لکھاریوں کی بڑی تعداد فورٹ ولیم کالج سے منسلک ہو گئی۔ فورٹ ولیم کالج نثر کی ترقی کے حوالے سے ایک تحریک ثابت ہوا۔ یہاں تحریک کی گئی نثری داستانیں معیار قرار پائی۔ کالج کے مصنفین کا انداز تحریر، کہانی بیان کرنے اور زبان کی صفائی میں وہ تمام خوبیاں رکھتے تھے جو ایک بڑے ادیب کی ضرورت تھی۔ فورٹ ولیم کالج کی ابتدا سے قبل اردو میں نثر کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یوں فورٹ ولیم کالج نے نثر کی رجحان سازی کی اور ادب میں نثر مذاق کو فروغ دیا۔ فورٹ ولیم کالج خدمات سے قبل اردو نثر نگاری کی تکلفات کی قید میں تھی۔ فورٹ ولیم کالج نے آسان نثر کو رواج دیا۔ ترجمہ نگاروں نے زبان کو عام فہم رکھنے کی ترجیح دی تاکہ اردو سیکھنے والوں کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کالج میں تراجم سے پہلے اردو زبان کا دائرہ بہت محدود تھا۔ اسے عام طور پر وعظ و نصیحت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کا ہر داستان نگار اپنے اسلوب کے لحاظ سے اپنی جدا شناخت کا حامل ہے اور اس کا ترجمہ اپنے آپ میں ایک مکمل تخلیق کی حیثیت کا حامل ہے۔ فورٹ ولیم کالج نے اردو ادب کو لازوال داستانوں کی ذخیرہ سے مالا مال کر دیا، جن میں آرائش، محفل، باغ و بہار، اردو ادب کی
قاری کی دلچسپی کا باعث ہے۔ فورٹ ولیم کالج نے آزادی سے پہلے اردو کو بہت ترقی دی، ان کے لیے بہت سے خدمات انجام دیے۔ بلا شبہ وہ انگریزی تھے، لیکن ہمارے اردو کو بہت بڑی عزت دی اور بہت بڑی ترقی دی۔